یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا؟ اگر اس محلے میں سے کوئی ایک آدمی بھی اس کی مدد نہیں کیا تو پورے محلے والے گنہگار ہو جائیں گے، پورے کے پورے محلے والے کیا ہو جائیں گے؟ گنہگار ہو جائیں گے۔ کفن کا انتظام کرنا، غسل کا انتظام کرنا اور نماز جنازہ کا انتظام کرنا اور قبر میں لے جا کر کے دفن کر کے آنا، یہ سب کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے محلے میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ اگر ایک صاحب نے وہ ذمہ داری پوری کر دی تو ہمارے اوپر سے وہ ذمہ داری اتر جاتی ہے۔ اگر ایک نے بھی وہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو پورا کا پورا محلہ گنہگار ہو جائے گا، چاہے امام ہو، چاہے مؤذن ہو، چاہے مقتدی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے، ایک گاؤں میں ایک واقعہ پیش آیا۔ گاؤں میں کیا ہوا؟ کوئی حضرت نہیں تھے۔ آج بھی ہمارے قرب و جوار میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو نماز پڑھا سکتا ہو، نماز پڑھانے والا ہی نہیں ہے، اذان کہنے والا نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھانا، غسل دینا میت کو، کفن کا کپڑا دینا، قبر میں اتارنا، یہ سارے کام کرنے کے لیے کوئی حضرت نہیں ملتے۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں۔ تو بہرحال حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے فتاوی میں لکھا ہے کہ کسی گاؤں کا واقعہ ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو کسی طرح نہلا دیا، کفن بھی کیسے ہی پہنا دیا، قبر میں بھی کسی طرح اتار دیں گے، لیکن نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ نماز جنازہ میں دعائیں پڑھتے ہیں نا، نماز جنازہ میں دعائیں پڑھتے ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و جل ثناؤک۔ نماز جنازہ میں اس لفظ کو بڑھایا جاتا ہے، ولا الہ غیرک۔ دوسری تکبیر کہی جاتی ہے تو اس کے بعد درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور تیسری تکبیر کہی جاتی ہے تو میت کی مغفرت کے لیے دعا پڑھنا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر کوئی نابالغ لڑکا مر گیا اس کے لیے الگ دعا ہے، اگر کوئی نابالغ لڑکی مر گئی ہے اس کے لیے الگ دعا ہے۔ اب یہ چیزیں نہیں آتی گاؤں والوں کو، تو انہوں نے کیا کیا؟ نماز جنازہ پڑھے بغیر ہی قبر میں دفن کر دیا۔ تو علماء نے فتویٰ دیا، علماء کرام نے فرمایا کہ دیکھو، ان دعاؤں کو اگرچہ نماز جنازہ میں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو آتا نہیں ہے تو کم سے کم 4 تکبیر تو کہہ لیا کرو، میت کو سامنے رکھو اور 4 تکبیر کہہ لو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہو گئی 4 تکبیر۔ اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو علماء کرام نے فرمایا ہے کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے، اگر اتنا بھی نہیں کیا تو پورے گاؤں والے گنہگار ہو جائیں گے، پورے گاؤں والے گنہگار ہو جائیں گے۔ اور افسوس کا مقام ہے، ماں کا جنازہ آتا ہے، باپ کا جنازہ آتا ہے، بیوی کا جنازہ آتا ہے، پیچھے ان کے رشتہ دار، دوست و احباب
اور ہم جیسے آپ جیسے محلے والے سب کھڑے رہتے ہیں لیکن کسی کو دعا پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت افسوس کی بات ہے. جس ماں نے پوری زندگی بیٹے کو پالا ہے, جس باپ نے پرورش کی ہے, اپنا خون پسینہ بنا کر کے اس نے اپنے بیٹے کے لیے گھر بنایا, نوکری والا بنایا, شادی والا بنایا, اپنی جان بچوں کے لیے لگا دیا, آج وہ باپ جنازے پر سوار ہو کر کے آیا ہے. ہم کیسے بیٹے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں پڑھ سکتے. اللہم اغفر لحینا و میتنا, تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے, یہ بھی اگر ہم اپنی ماں کے لیے نہ پڑھیں, اپنے باپ کے لیے نہ پڑھیں, اپنے بیٹے کے لیے, بیوی کے لیے, دوست و احباب کے لیے, رشتہ داروں کے لیے نہ پڑھیں, تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ خود اس کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ماں نے اگر قیامت میں گریبان پکڑ کر کے پوچھ لیا, اے بیٹے میں نے تجھ کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر کے پالا ہے اور 2-2.5 سال تک میں نے تجھ کو اپنا خون دودھ بنا کر کے پلایا ہے, مرنے کے بعد تو نے میرے لیے ایک معمولی سی دعا کیوں نہیں پڑھی؟ ہم کیسے اپنی ماں کے بیٹے ہیں, اپنے باپ کے بیٹے ہم کیسے ہیں؟ یہ میں ایک احساس دلانے کے لیے بول رہا ہوں. آپ کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے, نہیں بالکل بھی نہیں. احساس دلانا چاہتا ہوں کہ کب آپ لوگ سیکھیں گے. کل 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 بولتے بولتے ایک دن میں بھی قبر میں چلا جاؤں گا, آپ بھی قبر میں چلے جائیں گے, لیکن سیکھیں گے کب؟ ہر نماز جنازہ میں یہ دعا بتائی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس دعا کو سیکھو, پڑھو, اس میں میت کی مغفرت کے لیے دعا ہے. خود نماز جنازہ پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے بھی دعا ہے, لیکن کوئی آدمی توجہ نہیں دیتا, کوئی آدمی سیکھتا نہیں ہے. لاپرواہی, بس لاپرواہی. دنیا کی چیز ہو, نیا کاروبار شروع کرنا ہے, 100 آدمیوں سے مشورہ لے کر کے نیا کاروبار آدمی سیکھ لیتا ہے. نیا کوئی سافٹ ویئر سیکھنا ہے, انگوٹھا چھاپ آدمی سکرین ٹچ والا موبائل کیسے چلانا ہے سیکھ لیتا ہے. ایک دعا نہیں سیکھ سکتا, ایک اتحیات نہیں سیکھ سکتا, ایک دعائے قنوت نہیں سیکھ سکتا, نماز 4 رکعت کیسے پڑھنا ہے نہیں سیکھ سکتا. کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ کب تک ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے؟ ہم میں اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے احساس پیدا کیجئے. تنہائی میں اندھیرے میں بیٹھ کر کے 5 منٹ روزانہ سوچا کریں کہ میں نے قبر میں جانے کے لیے کیا تیاری کی ہے. مرنے کے بعد جو مجھ سے سوال کیے جائیں گے, میں ان سوالوں کا کیا جواب دوں گا؟ دنیا کے لیے تو میں نے بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی ہے, 4 کروڑ روپیہ ڈال کر کے میں نے بلڈنگ بنا لی ہے. مرنے کے بعد کے لیے میں نے کیا توشہ بنایا ہے؟ آدمی سوچے گا تو انشاءاللہ اسی وقت سے اس کی زندگی بدل جائے گی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.